میں چاند چمکتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کرتے ہیں بھئی ابھی ارادت نہیں ہوئی، ابھی ملاقات نہیں ہے، ابھی صحبت بھی نہیں ہے، ابھی قربت کے مزے بھی نہیں ہے، سلام عرض کرتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین وعلیکم السلام، تم کہاں تھے؟ ہم بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی 10 سال سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے منتظر نہیں ہیں، 10 سال سے بیٹھے ہیں وہ حقیقی نور پانے کے لیے، تو اس کا انتظار نہیں ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا معین الدین تمہارا انتظار تھا، آؤ۔ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے، جو کچھ آپ نے بتایا اس پہ عمل کیا، ارادت سے وابستہ ہو گئے، سلوک کا بے مثال سفر طے کرنے لگے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں میری مرشد کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اس وقت سے لے کر تقریباً 8 سال تک، کتنے 8 سال تک مرشد کا سایہ بن کے پھرتے رہا، شب و روز جہاں مرشد جاتے میں وہیں پہنچتا، تو ان کی خدمت کرتا رہا 8 سال تک۔ تو 8 سال کے بعد مجھے یہ نور کی حقیقی دولت ملی، یہ نور ملا، یہ کمال ملا۔ تو دوستو یہ جو کمال غریب نواز کو 8 سال کے بعد ملا، محنت کے بعد، ہم 8 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم 8 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا دستور نہیں ہے۔ محنت کے بعد راحت ملتی ہے، محنت کے بعد معرفت ملتی ہے، محنت کے بعد محبت کی حقیقی چاشنی ملتی ہے۔ خواجہ غریب نواز 8 سال کا عرصہ گزرا تو اس میں ایک مرتبہ ہوا ہے، اب دیکھیے نور کی ترقی ہونا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی نور دینا ہے نا، تو اب مرشد کے ذریعے سے نور دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کے ذریعے سے حیات طیبہ ملی، مرشد کامل کے ذریعے سے نور الہی ملا۔ چنانچہ جب خواجہ غریب نواز 8 سال کی مدت گزارتے ہیں تو ایک مرتبہ مرشد کامل فرماتے ہیں کہ بیٹا چلو حج بیت اللہ کے لیے نکلیں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں مرشد کی معیت اور صحبت میں بڑی قسمت ہو گئی، مقدر جاگا کہ ایسے مرشد کامل کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے نکلا۔ تو جب نکلے کعبے کے سامنے پہنچے، کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے سامنے مرشد اور مرید، طالب و مطلوب، مرید اور مراد دونوں کھڑے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے رہ کر عرض فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری زندگی کا ثمرہ ہے، تو اس کو قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ عثمان، اے عثمان، ہم نے اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہوا نور ملنا۔ کیا ہوا یہ اللہ کی طرف سے نور ملا، قبولیت ہو گئی، مگر اس نور کی بقا یا اس نور کو پھیلانے کا تصرف اور اختیار، یہ بھی تو ضمانت ہونا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو نور اتنا ملا تھا کہ فرشتوں کے استاذ بھی بن گئے تھے، معلم ملکوت بھی بن گیا تھا، نور سے اتنا قریب ہو گیا تھا، جتنا زیادہ نور سے قریب ہوا تھا اتنا زیادہ دور بھی ہوا تھا۔ نور ملا تھا مگر دور ہوا، تو کوئی ایسی سند اور مہر ہونا ہے کہ یہ نور باقی بھی رہے گا، پھر اس نور کے اندر ایسا تصرف بھی ملے گا کہ یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں نور کو تقسیم کرنے والا بھی بنے گا۔ تو اس
کام کے لیے خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا یہاں کا کام تو ہوا مگر مدینے کا کام باقی. کس کا کام باقی ہے؟ کعبے کا کام ہو گیا، یہ اللہ کا کام ہو گیا، مگر مصطفیٰ کا کام باقی ہے. یہاں اللہ کے گھر میں نور ملتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نور بچتا ہے. یہاں نور عطا کیا جاتا ہے، وہاں یہ اختیار اور تصرف دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرنے والا بھی بنے. یہاں خود کو نورانی بنایا جاتا ہے، وہاں مدینے میں نور سے لوگوں کو منور کرنے والا بنایا جاتا ہے. تو چلو مدینے کو چلے. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے. تو اب روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار ابد قرار کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی بارگاہ ہے، سلام عرض کرنے کا موقع اور لمحہ ہے. خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ ہے، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، یہ حبیب کبریا کی بارگاہ ہے، یہاں سلام عرض کرو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا خطب المشائخ. ادھر سے غریب نواز کا سلام پہنچتا ہے تو ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جاری ہوتا ہے وعلیکم السلام اے مشائخ و اولیاء کے سرتاج. تو سلام کا جواب علانیہ طور پہ دیا گیا. جب دیا گیا تو خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹا اب کام مکمل ہوا. کیا فرمایا کہ اب تمہارا کام مکمل ہوا. میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کی تائید میں کہ کام مکے میں ہوتا ہے. کیا ہے؟ مکے میں کام ہوتا ہے، مدینے میں کام مکمل ہوتا ہے. مکے میں کام کی بنیاد پڑتی ہے، مدینے میں کام کی عمارت قائم ہوتی ہے. قرآن سے ثابت ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا بندے کو معافی مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہے. تو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے بندو اگر تم گناہ کیے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. معافی مانگنے کا کام ہوا. اگر معافی کی تکمیل حاصل کرنا چاہتے ہو، معافی کو اپنی منزل پہ پہنچانا چاہتے ہو، معافی کو اپنے مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو، معافی کا تکمیلہ کرانا چاہتے ہو تو اللہ نے قانون بنایا واستغفر لهم الرسول. تمہارے لیے رسول بھی معافی مانگے، رسول بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں تو ایسی صورت میں تم کو معاف کروں گا. تو مغفرت بھی بغیر رسول کے تکمیل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے فرمایا کہ مکے میں خواجہ غریب نواز کا کام ہوا، مدینے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کام کی تکمیل ہوئی. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہاں مکمل ہو گیا تمہارا کام. تو ذرا دیکھیے وہ آیت کو پھر ذہن میں لائیے کہ اللہ نے کیا فرمایا. جو دور تھا ہم نے بلا کے اس کو زندگی عطا فرمائی، وہ ابراہیم قندوزی کے ذریعے سے ہوا. پھر اس کے بعد نور دینا چاہا تو مکے میں نور ملا. پھر نور صرف دینا نہیں تھا، نور رکھنے والی شخصیت بنانا نہیں تھا. وہ تو بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے اولیاء تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نور دیا تھا، نور رکھنے والے تھے. غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنانا چاہتا تھا نور رکھنے والا نہیں، نور بانٹنے والا بنانا چاہتا. تو جب یہ مرحلہ آیا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچایا تو وہاں نور تقسیم کرنے والا بنایا گیا، یمشی بہ فی الناس. تو وہاں سے سفر ہند کا آغاز ہوا. دوستو غریب نواز مدینہ پہنچنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے آئے. کیوں آئے؟ مدینے سے ہندوستان کیوں آئے؟
مدینے سے ہندوستان غریب نواز نہیں آئے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، خدا نے بھیجا۔ کیوں؟ مدینے میں رہتے تو نور والے ہوتے، ہندوستان میں آئے تو نور بانٹنے والے بنے، نور کو بانٹنے کے لیے آئے۔ تو کیسے نرالے انداز سے آئے، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں تقسیم کرنے والا بھی ہے نور۔ تو جب حضرت غریب نواز مدینے میں ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تم کو مدینے میں رہنا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچنا ہے، ہندوستان جانا ہے، تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، نور معرفت سے تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ جب یہ خواب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ ہندوستان کی سرزمین کہاں ہے؟ میں نے تو جہاں جانا ہے تو اس کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہے، میں کیسے پہنچوں؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چل میں تجھے ساتھ لے کر ہندوستان کا دورہ کراتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں میں نور تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس اعزاز کے ساتھ۔ تو غریب نواز کو اپنی معیت میں رکھ کر سرکار دو عالم نے ہندوستان کا یہ چپا چپا بتایا اور دکھایا۔ پھر اس کے بعد جب نیند سے بیدار ہوئے، خواب سے باہر آئے، تو ہندوستان کی طرف چلنے کا رخت سفر آپ نے باندھا۔ پھر یہاں چل پڑے تو نور ساتھ تھا۔ دوستو، ایک ہوتا ہے علم، کیا ہے بولیے بھئی، ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے نور۔ جو علم لے کر نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کو بھی تبدیل کریں، بھئی علم والے اور ہوتے ہیں، نور والے اور ہوتے ہیں۔ غریب نواز جب نور لے کر نکلے تو تاریخ میں آیا، جب مدینے سے ہند کی طرف نکلے، لوگوں کے تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے، چلتے چلتے راستے میں 40 اولیاء کی جماعت تیار کر لیے تھے۔ کتنے اولیاء کی؟ 40 کی تعداد میں ایک جماعت تیار ہو گئی ہندوستان پہنچنے تک۔ راستے میں کیوں؟ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ غریب نواز صرف حیات لے کے نہیں نکلے تھے، غریب نواز نور تقسیم کرنے کا تصرف لے کے نکلے تھے۔ غریب نواز کو جو دیکھتا تھا وہ مانتا تھا۔ ایک نور والا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بڑی قدرت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب نظام لے کے نکلتا ہے۔ جب وہ نور لے کر نکلے تو آنے تک 40 اولیاء تیار ہوئے، تو ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ مسلمان بنانے کی بات نہیں ہو رہی، ولی بنانے کی بات ہو رہی۔ ولی سفر کے اندر جو شخصیت 40 لوگوں کو ولی بناتا ہے تو پھر اس کے تصرف کا عالم کیا ہو۔ جب ہندوستان پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو آیت کا آگے کا حصہ ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہاں جب پہنچے تو تاریکیوں میں رہنے والے لوگ دکھے۔ یہاں ہر طرف جہاں نگاہ ڈالتے ہیں تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، شرک کی تاریکی، کفر کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ضلالت کا اندھیرا، اللہ سے دوری کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، پجاریوں کا اندھیرا، مندروں کی ایک تعداد ہے۔ پورا ہندوستان